سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے صفات، ان کے کردار اور ان کے انجام کو نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو منافق تھے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن دل میں ایمان نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عادتیں بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان اس سے بچ سکے۔ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق لوگ مسلمانوں میں جھگڑے ڈلواتے، دشمنوں کی مدد کرتے اور دین کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن جب کوئی انہیں سمجھاتا تو کہتے تھے ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کو بھی صحیح کہہ کے کرے اس کا غلط کام صحیح نہیں بن جاتا۔ آیت نمبر 12۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں فساد یہی لوگ کرتے ہیں لیکن اپنے غرور اور خواہشات کی وجہ سے انہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ ہمیں اس آیت میں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی غلطی کو صحیح تو نہیں سمجھ رہے۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بے وقوف یہی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی ہے۔ اور ہمیں اس آیت میں یہ سبق لینا چاہیے کبھی بھی نیک لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ دوغلے لوگ تھے، مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن جاتے اور دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ یہاں پہ یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچا مسلمان ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس کا کردار حالات کے ساتھ نہیں بدلتا۔ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کے ساتھ ان کے عمل کے مطابق معاملہ کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دے گا۔ چونکہ منافق اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے اس لیے اللہ انہیں مہلت دیتا ہے مگر آخرکار انہیں ان کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا ان کا سودا فائدہ مند نہ ہوا۔ اللہ نے انہیں حق کا راستہ دکھایا مگر انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے گمراہی اختیار کر لی۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں۔ یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے دین کو چھوڑنا بہت بڑا خسارہ ہے۔ آیت نمبر 17۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے روشنی دی تو اللہ نے وہ روشنی ختم کر دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ لوگ کچھ وقت کے لیے اسلام کے فائدے حاصل کرتے رہے لیکن دل سے ایمان نہ لائے۔ دل سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہدایت کی روشنی ان کے دل میں باقی نہ رہی۔ یہاں پہ یہ سبق لینا چاہیے کہ صرف زبان سے ایمان کافی نہیں، دل میں سچا ایمان بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 18۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اس لیے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب جسمانی طور پر بہرے یا اندھے ہونا نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ حق سننا، حق بولنا، حق کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ جب انسان بار بار حق کو رد کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔
یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہو۔ بارش سے مراد قرآن اور اللہ کی ہدایت ہے۔ گرج اور بجلی سے مراد دین کی آزمائشیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ منافق ان آزمائشوں سے ڈرتے تھے۔ سچا ایمان صرف آسان وقت میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی ثابت رہتا ہے۔ آیت نمبر 20 یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما زاغ لهم مشوا فیہ وإذا أظلموا علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لینے کے قریب ہوتی ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ منافق صرف اس وقت دین کے ساتھ چلتے ہیں جب انہیں فائدہ مل رہا ہو، لیکن جیسے ہی مشکل آتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ان کے سننے دیکھنے کی طاقت بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو یہ نشانیاں بیان کرتا ہے کہ غلط کام کو بھی صحیح کہنا، نیک لوگوں کا مذاق اڑانا، دوہرا کردار رکھنا، دنیاوی فائدے کے لیے دین اختیار کرنا، مشکل وقت میں دین سے پیچھے ہٹ جانا، حق کو جان کر بھی قبول نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو پسند کرتے ہیں جو دل، زبان اور عمل تینوں میں سچا ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور نفاق کی ہر علامت سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ فساد، جھوٹ اور منافقت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ظاہر و باطن سے پوری طرح واقف ہے۔ حقیقی کامیابی اخلاص، تقوی اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت میں ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ہر قسم کی منافقت، جھوٹ اور فساد سے محفوظ فرما اور ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔